میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا حضرت ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر کے لاتی تھیں جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھا، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے اپنے ابو سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی اور کچھ نہ بولی اور واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام سے آ گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لیں، اس لیے یہ آپ کے پاس آئی تھیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے ہو بھائی، نبی پاک کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ سونے کے لیے ایک ہی چادر ہے، وہ بھی جانور کی کھال مینڈھے کی، اور وہ بھی اتنی ہے کہ رات کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، صبح کو زمین پر بچھا کر اس پر گھاس ڈال کر اونٹوں کو کھلاتے ہیں۔ دوسری کوئی دھڑ کی، کوئی چادر، کوئی رلی، کوئی قالین، کوئی بیڈ، ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، کچھ بھی نہیں۔ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کا تذکرہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا بستر تھا، بس وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر کے سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہ۔ جب سونے کے واسطے لیٹا کریں تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کریں سونے کے ٹائم پر۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ فائدہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی، دل کے خوشی کے ساتھ منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاخانہ میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر کے آئے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ
یہ تینوں کلمے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ ابھی اس ایک ہی واقعے کے اندر کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلہن ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، لیکن آٹا پیسنے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہیں، اور پانی بھرنے کے لیے خود ہی نکلتی ہیں، پانی بھر کر کے لاتی ہیں پردے کی حالت میں۔ پردے کی حالت میں آج کل بھی عورتیں پانی بھرتی ہیں، یہ ان کو آج کے زمانے میں نہیں بھرنا چاہیے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے لائن کا انتظام کریں، کوئی بھی انتظام کریں۔ اس زمانے کے اندر یہ لائنیں نہیں ہوتی تھیں، تو خیر، اور کام کاج کی وجہ سے ذرا ذرا کام کرنا ہے، جھاڑو بھی لگانا ہے اور ساری چیزیں، کپڑے بھی دھونے ہیں، اپنے بھی بچوں کے بھی انتظام کرنا ہے، خود بیچاری میلی کچیلی رہ رہی ہے۔ آج ہماری بچیاں دیکھو کتنی عیاشی پسند ہیں، ماں کام کر رہی ہے، یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں بن جانے کے باوجود عورتوں کا حال یہ ہے کہ نخروں میں رہتی ہیں، اور ایسا حال ہے شوہر اتنا غریب ہے، اتنے مالی کمزوری ہے کہ گھر میں بستر تک نہیں، اس کے باوجود کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، تو نے میرے گھر میں دیا کیا ہے، نہیں، بس ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ باپ سے شکایت تو چھوڑو، ابو کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ ہر ایک کو دے رہے ہیں، تو بھی لے جا، تو بھی لے جا۔ ایک ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بندے کو 100 اونٹ دیے کہ جاؤ لے جاؤ۔ ایسے سخی ابو ہیں، ان سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں ابو کو کیسے بولوں کہ ابو مجھے کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ میں گانٹھیں آ گئی ہیں، میں کیسے ابو سے بولوں کہ شکایت کروں، ایسا نہ ہو کہ ابو مجھ پر ناراض ہو جائے کہ تو ابھی یعنی عیاشی کی چکر میں ہے۔ اور جب ابو کا حال بھی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگ گیا تو پیغمبر کریم نے اسی کو یہ نہیں فرمایا کہ دنیا زیادہ مل جائے گی، ہاں دیتا ہوں یا اوروں کو دیتا ہوں، تجھے کیوں نہیں دیتا، فرمایا کہ صبر کر، صبر کر اور صبر، تو نبی کی بیٹی ہے نا، میں تجھے نبی کا قصہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی گھر والی کا، کہ 10 سال تک ان کے پاس بستر نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی جو شوہر دن کو استعمال کرتے تھے اور رات کو وہی بستر وغیرہ بنا کر کے اور استعمال کرتے تھے، اور بیٹی کا حوصلہ دیکھو، ناراض نہیں ہوتے، خوش دلی کے ساتھ کہتی ہیں ابو جس میں آپ راضی اس میں میں راضی، ابو جس میں آپ راضی ہیں اس میں میں راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دکھ درد نہیں ہے، ابو آپ خوش ہو جائیں بس یہ بہت ہے میرے لیے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ، رات کو سونے کے ٹائم پر، آج کے بعد آپ بھی لازم کر دو اپنے اوپر، سونے کے ٹائم پر 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہی 2 منٹ لگیں گے، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سو جائیں، 5-6 منٹ کا کام ہے۔ اور پیغمبر کریم نے کیا فرمایا کہ تجھے ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے، جسم میں تکلیف ہوتی ہے، بستر نہیں ہے، جو بھی تکلیفیں، ان سب سے ان کی جگہ پر آپ کو میں چیزیں دے دوں، اونٹ دے دوں جو یہ کام کریں آپ کے لیے، نوکر غلام دے دوں جو آپ کی خدمت کرے، باندی دے دوں جو آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کا کام کاج کرے،
ان سب سے بڑھ کر کے زیادہ ثواب کا ذریعہ، زیادہ عظمت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کریں. سمجھے؟ دنیا کے پاس کے اعتبار سے آپ کے پاس خزانے ہوں، اس کی اتنی حیثیت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حیثیت ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کی کوشش کریں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی میں شکر بھی صبر بھی، شکر بھی صبر بھی. اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ آپ کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا. آپ کی ضرورتیں آج کے زمانے میں کتنی مہنگائی ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے. عیاشی کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا یہ اور چیز ہے. ضرورتیں آج بھی سب کی خوشی سے پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. ابھی آپ اس چیز کو سامنے رکھو نا، صحابہ کی سیرت کو، نبی پاک کے گھر کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو نا. جن کو ایک بستر سونے کے لیے نہیں ہے، آج کا غریب سے غریب آدمی ہر وقت دو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، پوچھو گھر میں کتنے بستر پڑے ہوئے ہیں، پوچھو تیرے پاس کتنے کتنے کپڑوں کے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، روزانہ کتنی کتنی کھانے کی چیزیں کھا لیتا ہے، روٹی کتنی کھا لی، سالن کتنی کھا لی. اس زمانے میں تو روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی فتح فرمائی اور باقاعدہ مضبوط حکومت کے مالک تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے دشمن یہودی وہ زیر اثر آ گئے تھے. غزوہ احد اور بدر ہو چکا تھا، خندق وغیرہ ہو چکا تھا. اس کے بعد جا کر کے فتح مکہ ہوا ہے، یعنی ایک مضبوط حکومت کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے اسی دن کھانے کو کیا ملا ہے، کیا کھایا ہے؟ ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے تو کھلاؤ. وہ کہتی ہیں کہ اور تو کچھ نہیں ہے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے کچھ پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ. وہی پانی میں بھگو کر کے کھائے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا ہے. اور اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فتح ہونے سے پہلے قرآن پاک کے اندر اس کی خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کو یہ فتح ملے گی. تو یہ کھانے کے پیچھے ہم کتنا لگے ہوئے ہیں، لباس کے پیچھے کتنا لگے ہوئے ہیں، مکانات کے تعمیرات کے پیچھے کتنا لگے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بڑے فراخی کے ساتھ پوری کر رہے ہیں. لیکن عیاشی ختم تھوڑی ہوتی ہے. فرعون کو اتنا مال آ گیا تھا، پیٹ بھرا تھوڑی تھا. آج کے زمانے میں بھی جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن گھڑی بھی چوری کر لیتے ہیں. ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو یہ عیاشی، اس کے اندر پیٹ نہیں بھرتا. ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما رہے ہیں. اس وجہ سے ہم اپنے حال کو تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح. ہمارے اندر صبر ہے، شکر ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.